رب ذوالجلال نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان سب میں افضل مخلوق وہ انسان ہے، اور انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے مکرم و معظم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء ہیں۔ یعنی جتنے بھی رسول و انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے، انسانوں میں سب سے افضل وہ ہیں، اور انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں ان کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ انبیاء رسول کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، اور آپ کو خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ مطلقاً جو ہے وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں کہ نبی پاک اور آپ کے بیچ میں کسی اور کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، بہت ساری آپ کے اندر جو ہیں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان خوبیوں کا بھی تذکرہ کرنا لگ جائے نا تو وہ خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنی جو ہیں وہ زبردست خوبیاں اور اچھائیاں آپ کے اندر رکھی ہیں کہ اگر دوستی کے حوالے سے دیکھا جائے تو رسول اللہ کے ساتھ جو آپ کی دوستی تھی وہ بھی بے مثال دوستی ہے۔ تقویٰ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کا تقویٰ بے مثال ہے، خلافت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی خلافت بے مثال ہے، اور اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے، اس کو سلجھانا ہے تو اس میں بھی آپ بے مثال صلاحیت رکھتے ہیں۔ الغرض آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، جتنی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے کم ہے، اتنی خوبیاں رب ذوالجلال نے آپ کے اندر رکھی ہیں۔ میں صرف ایک خوبی لوں گا اور اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تقویٰ کی دولت سے نوازا ہے نا، ایسا تقویٰ کسی بندے کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ اب ذرا لفظ تقویٰ پر آ جاتی ہیں کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں، تقویٰ کا مطلب کیا ہے، تقویٰ کا مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ ڈکشنری کے اندر تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت پر چلنے کا نام ہے، اور تقویٰ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو اس کیفیت کے پیدا ہو جانے سے انسان کے دل میں گناہوں سے نفرت، گناہوں سے ہچکچاہٹ، گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک حس پائی جاتی ہے، اور وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، اور اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق، بھلائی کرنے کی ایک تڑپ، ایک تمنا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رب ذوالجلال کو تقویٰ والا جو بندہ ہے وہ بڑا ہی پسند ہے، اور رب تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی قوم، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے افضل، سب سے شرف والا، سب سے عزت والا، سب سے معظم وہ شخص ہے جو تقویٰ میں اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے، جس کا تقویٰ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جس کا تقویٰ سب سے برتر ہوتا ہے، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کے معاملات میں، رب تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے اندر جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اگر اسی تقویٰ کو لیا جائے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ معظم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق مفسرین نے کہا ہے کہ اس یہاں پر جو اتقاکم کہا گیا ہے،
اس اتقاکم سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس مراد ہے، یعنی آپ کی جو ذات ہے وہ مراد ہے یہاں پر، کہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جتنے بھی جو معظم ہیں، جتنے بھی جو شرف والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو شرف والا ہے وہ سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی ذات یعنی انبیاء اور رسول کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اور ان قریب وہ اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں بہت سارے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ اتقا آیا ہے، اس اتقا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ شرف فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ شخص جو اپنے مال کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یتزکیٰ، تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ مزید رب تعالیٰ شرف فرماتا ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اور اس بندے پر یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی بندے کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا حضرت ابو بکر پر کوئی احسان ہو کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ اگر آگے ان کے خرچ کرنے کی وجہ بھی رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، کہ میرا بندہ ابو بکر جو رب تعالیٰ کی اپنے رب کی یعنی اپنے مالک کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد، اس کی تمنا، اس کی خواہش صرف یہ ہے الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، کہ وہ صرف اپنے رب کی رضا، جو اس کا رب سب سے اعلیٰ ہے، اس کا متلاشی ہے، وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ دیکھیے رب تعالیٰ کا اپنے بندے ابو بکر کے ساتھ پیار کا انداز دیکھیے، یہی انداز رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب مکرم حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے سنیا تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو کیا ہو جائے گا، راضی، وَسَوْفَ تَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیے اسی انداز کے ساتھ اور اسی لفظوں کے ساتھ، اسی لفظ کے اندر رب تعالیٰ اپنے بندے ابو بکر کو جب ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ دیکھیے انداز تکلم، انداز گفتگو کہ رب تعالیٰ جب اپنے بندے سے مخاطب ہو کر جو ارشاد فرما رہا ہے، وہی الفاظ جو آپ نے یعنی جو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے سب سے اپنے انبیاء رسول میں جو سب سے پیارے ہیں محمد مصطفیٰ، ان کے لیے جو جن لفظوں کا چناؤ کیا ہے، جن لفظوں کو اختیار کیا ہے، وہی الفاظ رب ذوالجلال نے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ اچھا بیچ میں آئی تھی یہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب آغاز اسلام میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا تھا، تو اسلام کو قبول کرنے کی پاداش میں آپ کے آقا نے آپ کو مختلف طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی تھی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مالک جو اس کا مالک تھا امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اس کو ایک بھاری قیمت دے کر حضرت بلال کو آزاد کرا دیا۔ تو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آزاد کرایا نا، تو بعض مشرکین آپس میں گفتگو کرنے لگے، چیمگوئیاں کرنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے مطلب وہ کہنا ہے کہ یہ اتنا دانا، اتنا سمجھدار، اتنا سلجھا ہوا آدمی ہے اور ایک غلام کی خاطر اس نے اتنی ساری رقم خرچ کر دی۔ تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا، جس احسان کی بداش میں انہوں نے ان کو آزاد کرا دیا ہے۔ تو دیکھیے بات کون کر رہے ہیں؟
مشرک کر رہے ہیں، کافر بات کر رہے ہیں اور آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اتنا دانا شخص تھا، اتنا عقل مند شخص تھا کہ اس نے ایک غلام کے لیے اپنی اتنی ساری رقم خرچ کر دی، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ابھی ان کا احسان ہوگا ان پر، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال کو جو ہے وہ آزاد کرایا ہو۔ تو دیکھیے اس کا جواب حضرت بکر نہیں دے رہے بلکہ حضرت بکر کا رب دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس پر کسی بندے کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف جو بھی کام کرتا ہے، بھلائی والا جو بھی کام کرتا ہے، وہ نیکی والا جو بھی کام کرتا ہے، اس کی فقط تمنا، اس کی خواہش وہ یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی کرتے تھے، یعنی آپ کی جو زندگی گزری ہے اور آپ کی زندگی کے جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ اپنے رب کی رضا تھی۔ یعنی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آپ نے جو جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی واہ کے لیے نہیں یا لوگوں کے احسان چکانے کے لیے نہیں۔ آپ پر تو لوگوں کا احسان ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کے لوگوں پر احسان ہے، آپ نے لوگوں پر احسان کیے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی سے اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ طلب نہیں کیا، نہ ہی کسی کو احسان جتلایا ہے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کا تو مقصد ہی رضا الہی تھا، اپنے رب کی رضا مقصود تھی۔ اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے کہ دیکھیے کہ آپ کی ذات پر اعتراض کنہوں نے کیا تھا؟ وہ مکہ کے مشرک تھے، وہ کافر تھے، اور جب کافروں نے اعتراض کیا تو رب ذوالجلال نے ان کو جواب عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کی ذات پر اعتراض کرنا یہ کافروں والا کام ہے، اور آج بھی اگر کوئی آپ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے تو وہ کافروں والا کام کر رہا ہے، اور ان کو جو جواب جو دینے والا ہے گویا کہ وہ کام کر رہا ہے جو رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ تو پتہ چلا آپ کی ذات پر انکار کرنا، آپ کی ذات پر بات کرنا، آپ کی ذات کے بارے میں چمگوئیاں کرنا، یہ مشرکین کا کام ہے، یہ کافروں کا کام ہے، اور ان کو جواب دینا یہ میرے رب کا طریقہ ہے، یہ میرے رب کا کام ہے۔ تو لہٰذا جو اعتراض کرتے ہیں آپ کی ذات پر گویا وہ کافروں والا کام کر رہے ہیں، اور جو ان اعتراضوں کا جوابات دیتے ہیں ان کا جن تشفی بس جواب دیتے ہیں گویا کہ وہ رب کا کام کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی جو ذات مقدسہ ہے وہ کتنی برتر ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر آپ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے تو رب تعالیٰ خود اس کا جواب عطا فرماتا ہے، خود اس کے اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو چنانچہ میں آپ کے تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ آپ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صاحب الاوراق صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت وہ فقہ ہے، سب سے بڑی عبادت وہ فقہ ہے، اور دین کی سب سے افضل چیز وہ تقویٰ ہے۔ تو جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہے۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو کتا اس سے بہتر ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں، تین چیزیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس شخص کے اندر نہ پائی جائے تو کتا اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ پہلی خصلت کیا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تقویٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بندے کو بچاتا ہے۔ وہ پہلی بات کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جس انسان کو وہ حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی مطلب قسمت والا ہے، نصیب والا ہے۔ وہ تقویٰ ہے کہ جب اس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہے حلم، بردباری، قوت برداشت، کہ وہ اس بردباری کے ذریعے ایک جاہل کی جہالت کا جواب دیتا ہے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی آپ نے ایسے نظائر دیکھی ہوں گی، کئی آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ ایک بندہ
اس نے بدتمیزی کی، دوسرا بندہ اس سے بڑھ کر بدتمیزی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر جاہل بن جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک سلجھاوا، اس کو پڑھا ہوا شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ اس کے ساتھ اسی رویے میں، اسی انداز میں گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا ہے نا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دوسری صفت، دوسری بات، دوسری خصلت وہ یہ ہے کہ حلم، بردباری، قوت برداشت، کہ وہ اپنے حلم کے ذریعے جو ہے وہ جاہل کی جہالت کا جواب دیتا ہے، یعنی وہ اپنے انداز میں جواب دیتا ہے۔ جاہل تو جہالت کا برتاؤ کرتا ہے، اور جو حلم والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے یہ قوت برداشت والی نعمت عطا کی ہوتی ہے، وہ اس کا استعمال کرتا ہے، پھر وہ اپنے انداز میں اس کا جواب دیتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پھر اس سے بڑی ذمہ ہو جاتا ہے اور اس وحی سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق جس کو حاصل ہو جائے اور وہ اس حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں ہر بندے کے اندر یہ ہونی ضروری ہے، اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر بندے کے اندر مفقود ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کتا اس سے بہتر ہے، کتا اس سے بہتر ہے۔ جس کے اندر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مفقود ہو جائے تو کتا اس سے بہتر ہے۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہیں، جو بندے کی شخصیت کو نکھارتی ہے، اس سے بندے کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے، اس سے بندے کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت کا مالک ہے۔ تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی اپنے اندر غور کر لینا چاہیے کہ یہ جو تین صفات ہیں ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی یا ان میں سے کوئی ایک نہیں پائی جاتی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس صفت کو اپنانا چاہیے، اس خصلت کو اپنی ذات پر نافذ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس وعید سے بچ سکیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل جو ہے وہ مخلوق ہے، تو لہٰذا افضل مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں افضل مخلوق ہی رہنا چاہیے، جانوروں یا جانور سے بدتر کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ کیسے بندہ جاتا ہے؟ وہ اپنے انداز سے جاتا ہے، وہ اپنے اخلاق سے جاتا ہے، وہ اپنے کردار سے جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتوں سے جو بندہ عاری ہو جاتا ہے وہ کتے سے برتر ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، اور یہ جن تین خصلتوں کا ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں خصلتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ دیکھیے، تو تقویٰ کی بات چل رہی ہے نا کہ تقویٰ آپ کا سب سے زیادہ ہے، تو کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دور میں، آج کے وقت میں اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کسی شخص کو متقی دیکھنا چاہتا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، فرمایا میرے آقا نے کہ ان کی طرح، ان کی مثل اگر کسی کے تقویٰ کو دیکھنا ہے تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، وہ میرے صدیق کو دیکھ لے کہ آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہے، یعنی اتنے بڑے آپ تقویٰ کے مالک ہیں۔ اور پہلی بات جو میں نے پیچھے جو حدیث بیان کی تھی کہ اس کے اندر تین خصلتیں، اس پہلی خصلت کیا تھی کہ ایسا تقویٰ کہ جس تقویٰ کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بھی ایسی ہی ہے کہ ایسا تقویٰ آپ کو حاصل تھا کہ اس تقویٰ کی بنا پر رب ذوالجلال نے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے بچایا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا جو زمانہ جاہلیت میں دم وغیرہ کیا کرتا تھا، وہ منتر وغیرہ کیا کرتا تھا، اور وہ جاہل والا کام، اور اس کے اندر کفریہ کلمات پڑھے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک بار آپ کی بارگاہ میں دودھ لے کر کے آیا اور اس نے آپ کو دودھ دیا، آپ کئی دنوں کے جناب بھوکے تھے تو آپ نے اس دودھ کو پی لیا۔ جب اس غلام نے دیکھا کہ آپ نے اس دودھ کو پی لیا ہے تو اس غلام نے کہا کہ علی جان، آج سے پہلے آپ کی عادت مبارکہ تو یہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرتا ہوں تو آپ پہلے تحقیق کرتے ہیں، پتہ کرواتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس کی ہے، کس نے دی ہے، آپ پوری تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ تناول فرماتے ہیں۔ لیکن آج آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے اور کوئی تفتیش نہیں کی ہے، بغیر پوچھے ہی آپ نے مجھ سے دودھ لیا اور پی لیا ہے۔ تو اس پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ
مجھے تو نہیں خیال رہا، آپ بتا دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا۔ اس نے کہا کہ علی جا زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک شخص پر منظر پڑا تھا جس سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو آج اس نے اس کے بدلے میں، جو میں نے اس کو منظر پڑا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے بدلے میں آج اس نے مجھے یہ دودھ دیا ہے اور یہ دودھ لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسی وقت آپ نے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر اس کو کیا کر دیا، الٹی کر دی، اور الٹی کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر بسجود ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اور جو بچا کھچا، جو چند ایک قطرات میرے جسم کے اندر باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ تو عفو کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، اے کریم میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ ذرا غور کریں نا، کتنا تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے کہ اندر گئی ہوئی چیز کو بھی واپس باہر، یعنی جس حد تک آپ پر وہ کر سکتے تھے آپ نے کر کے اس کو باہر نکالا ہے کہ یہ ایک حرام چیز تھی جو میرے پیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ ذرا آج کی مسلمان کو غور کر لینا چاہیے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، عاشق صحابہ کہتے ہیں، عاشق اہل بیت کہتے ہیں، کیا ہمارا انداز زندگی، کیا ہمارا طرز زندگی ان کی طرح ہے؟ کیا آج ہم نے کبھی اپنے مال کے بارے میں کبھی غور کیا ہے، کبھی تفکر کیا ہے کہ میں کہاں سے مال حاصل کر رہا ہوں، یا میرے پاس جو مال و دولت آ رہا ہے، جو میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں؟ کبھی تشفی، کبھی تفتیش کی ہو؟ ہمیں تو بس مال چاہیے، ہمیں تو دنیا کی نعمتیں چاہیے، ہمیں تو دنیا چاہیے، دنیا کی چیزیں چاہیے، بھلے وہ جیسے بھی آئیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اچھا یہ تو بات حلال حرام کی چل رہی تھی نا، آپ کے اندر تقویٰ کی اعلیٰ مثلا، اس سے مزید آگے آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے کتنا تقویٰ عطا کیا ہوا تھا۔ ایک بار آپ گھر پر ہیں اور آپ اس وقت جو ہے وہ خلیفہ تھے، تو آپ کی زوجہ نے آپ سے حلوہ کی فرمائش کی کہ حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے آپ مالک ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی آج حلوہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے جو بیت المال سے جو تنخواہ ملتی ہے، جو پے ملتی ہے، وہ اتنی نہیں ہے کہ میں تمہیں حلوہ کھلا سکوں، وہ اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں تمہیں حلوہ کھلا سکوں۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ اچھا علی جان، میں پھر اس طرح کرتی ہوں، آپ جو مجھے ہفتے بھر کے یا مہینے بھر کے جو اخراجات دیتے ہیں، جو مجھے آپ پیسے دیتے ہیں، تو میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچا لوں گی اور اس سے پھر ہم حلوہ بنائیں گے، پھر ہم کھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ دن تک آپ کی زوجہ جو ہیں وہ اپنے شب روز کے جو اخراجات ہوتے ہیں، جو خورد و نوش کے، اس میں سے وہ آپ پیسے بچاتی رہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے بچاتی رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے وہ پیسے جو بچائے ہوئے تھے وہ اکٹھے کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر عرض کی کہ اے میرے سرتاج، یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے ضرورت سے بچا کر رکھے تھے، آج یہ پیسے لینا تو بازار سے حلوہ لے کر کے دونوں مل کر بیٹھ کر حلوہ کھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیسے لیے اور پیسے لے کر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری زوجہ، جانتی ہو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پیسے بیت المال سے آئے ہیں اور اس کے اندر مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ اتنی بڑی جو سلطنت ہے نا، اور اتنی بڑی سلطنت کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان پیسوں پر ان کا حق ہے۔ اور آپ نے وہ پیسے لیے اور بیت المال میں جاتے ہیں اور خزانچی کے جا کر وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور کہا کہ آئندہ ماہ سے اتنے پیسے میری تنخواہ سے کم کر دینا کہ ہمارا اس سے کم میں گزارا ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں نا یار، آج ہم میں سے ہر بندہ غور کرے، ایک دہاڑی لگانے والا، ایک افسر اور ہر ادارے میں رہ کر کام کرنے والا ہر بندہ غور کرے کہ میں ماہانہ کتنی پے لے رہا ہوں، میں کتنی تنخواہ لے رہا ہوں، میں کتنا پیسہ کما رہا ہوں، اور میں روزانہ دن بھر میں شب و روز میں کیسے کھانے کھاتا ہوں، اور جو میں پیسہ لے رہا ہوں اس میں میرا کتنا حق بنتا ہے۔ ذرا غور کریں نا۔ اب یقین جانیں آج ہمارا ملک دیکھیں کہ غربت اور مطلب اتنے کرائسس کا شکار ہو چکا ہے، اتنے بحرانوں کا شکار ہو چکا ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن زدہ ہے۔ آپ کی سیرت ساری ایک طرف، میں کہتا ہوں صرف یہ ایک واقعہ لے لیں، آپ کی زندگی کا صرف یہ ایک واقعہ لے لیں، یہ ایک عمل لے لیں۔ اب ہمارے جتنے بھی سینکڑوں ادارے ہیں نا، اب اس ادارے کے اندر رہنے والے مختلف مناصب پر جو کام کرنے جو لوگ ہیں، ایک سب سے نیچے جو بندہ ہوتا ہے اس کو نائب قاصد کہا جاتا ہے، چپراسی کہا جاتا ہے، اس سے لے کر اوپر تک یہ جتنے بھی افراد ہیں، اب یہ لاکھوں بندے بنتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگ لے لیں، عام جنتا لے لیں۔ اب یہ حضرات بھی ذرا غور کریں نا،
آپ کے شب و روز کے کتنے اخراجات ہیں. اب یہ سارے لوگ اگر اس بات پر عمل کر لیں کہ جتنے ان کے اخراجات ہیں، جتنی ان کی ضرورت ہے، صرف وہ انہیں باقی سارا بیت المال میں جمع کرائیں، دیکھیے گا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، یہ ملک خوشحال بھی ہو جائے گا. لیکن اس طرف آتا کون ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ رونا تو روتا ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن مہنگائی کی کس نے ہے؟ ہم لوگ تو یہ ہیں. ملاوٹ والا مال بیچنے والے کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. اور سود کا اپنا سود والا کاروبار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. حرام چیزیں کھانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. یعنی ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرنا جو ہمارا شیوا بن چکا ہے، تو کیسے یہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنے اسلاف کی سیرت کو ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، ان کے کردار کو ہی چھوڑ دیا ہے؟ پھر ہم روئیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر غربت آ گئی ہے، ہمارے ملک کے اندر خودکشیاں بڑھ رہی ہیں. تو خودکشیاں کیوں نہ بڑھیں، جہالتیں کیوں نہ آئیں؟ جب سے ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا ہوا ہے تو یہی پھر نتیجہ ہونا ہے نا. اگر آج بھی ہمارے اندر وہ تقویٰ آ جائے، وہ للہیت آ جائے، اور وہ تقویٰ جو ہمارے اسلاف کے اندر تقویٰ تھا، کاش اس کا حصہ کچھ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور یہ ہر ایک بندہ اپنے پر نافذ کر لے، تو یہ ساری ٹینشنیں، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. اور اگر جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے تو یہ دور نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے دین سے بھی دور ہو جائیں. تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے دین کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان احکام کو، ان باتوں کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے. ہم رونا بہت روتے ہیں نا کہ حکمران بہت کرپٹ ہیں، حکمران بہت یہ ہیں، حکومت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. آج ہم میں سے ہر بندہ غور کرے، میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی طرف میں غور کرتا نہیں ہوں. میرا کاروبار کیسا ہے؟ میں کیا کام کر رہا ہوں؟ میں کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں؟ اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا جو اپنا جو حکمران ہے، میرا جو وزیر اعظم ہے، وہ امیر المومنین جیسا ہو، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، ہمیں حکمران بھی ایسے ہی ملیں گے. میٹھے اور پیارے اسلامیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو جو ہے وہ درست کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے بندے ہمیں جو ہے ملتے رہیں گے، اور یوں ہی جو ہے ہم جو ہے وہ اسی چکی کے اندر پستے رہیں گے. میٹھے اور پیارے اسلامیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی وہ خوبصورت باتیں، وہ خوبصورت عادات جس حد تک ممکن ہم اپنا سکتے ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.